السلام علیکم ناظرین، آنے والے ایپیسوڈ کے پہلے ٹریلر میں عثمان بے کو بھرپور تیاری کے ساتھ دکھایا گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ عثمان بے کمانڈر گلاڈیوس کو سبق سکھانے کے لیے فیصلہ کن حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ دوسرے ترک اتحادی قبیلے بھی آ چکے ہیں اور کوجا بے بھی اپنی فوج کے ساتھ پیش قدمی کرتے نظر آیا ہے۔ عثمان بے اور اس کے اتحادیوں کو کسی جنگل کے میدان میں اکٹھا ہوتا ہوا دکھایا گیا ہے، جس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب آگے ایک فیصلہ کن لڑائی ہونے والی ہے، کیونکہ عثمان بے کہتا نظر آیا ہے کہ ہم فتوحات کو جاری رکھیں گے اور اپنے فتوحات کو ان بہادروں کے ساتھ آگے لے جائیں گے جو جہاد کو شادی جیسا مقدس عمل سمجھتے ہیں۔ سلغور آغا کو بھی اپنا ہتھیار ہوا میں لہراتا ہوا اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا دکھایا گیا ہے، اور حسن بے بھی کہتا نظر آیا ہے کہ میرے دل کو تلوار کی آواز سے حوصلہ ملتا ہے، اس لیے میری تلوار تیز ہے، میرا راستہ فتوحات کا ہے اور میری شادی شہادت ہے۔ دوسری طرف بالا خاتون کو بھی خونخوار شیرنی کی طرح اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنے باجیان کے ہمراہ دشمنوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے نظر آئی ہے۔ اگر ایک طرف عثمان بے مسلمانوں کی سرزمین کو چھیننے والے ظالموں کو ایک ایک کر کے نیست و نابود کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اس حملے سے انصاف کی تلواروں کو ان کے دلوں میں پیوست کر دیں گے، تو دوسری طرف بازنطینی شہنشاہ بھی کمانڈر گلاڈیوس اور صوفیہ کے درمیان اختلافات ختم کرنے کا حکم دیتے دکھایا گیا ہے، جو کہتا ہے کہ عظیم روم کے لیے تم دونوں آپس کی دشمنی کو ختم کرو گے، کیونکہ ہم بازنطین کی سوئی ہوئی روح کو پھر سے بیدار کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر ایک طرف ایک نئے اور خونخوار انداز والے عثمان بے کے اتحادی قبیلے کو عثمان بے کے پاس آتے ہوئے دکھایا گیا ہے، تو دوسری طرف کمانڈر گلاڈیوس کو بھی بھرپور تیاری کے ساتھ دکھایا گیا ہے، اور کوجا سردار کے بھائی یگد بے کو بھی کمانڈر گلاڈیوس سے خفیہ ملاقات کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جو یقیناً عثمان بے کی طرف سے دیوان میں کیے گئے تمام اہم فیصلوں اور دشمنوں کے خلاف بنائے گئے خفیہ منصوبوں کے بارے میں تمام اہم معلومات اس تک پہنچائے گا۔ تو یگد بے کی یہ غداری عثمان بے کے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہوگی، اور کیا یگد بے جلد بے نقاب ہوگا یا پھر آخری ایپیسوڈ تک وہ یہ کھیل کھیلتا رہے گا؟ آئیے جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، اس سیزن کے آخری ایپیسوڈز میں ایسا لگتا ہے کہ عثمان بے کا بازنطینیوں کے ساتھ زبردست ٹاکرا دکھایا جائے گا، کیونکہ منگولوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور جس مقصد کے لیے بازنطینی شہنشاہ نے عثمان بے کے سخت شرائط کو قبول کرتے ہوئے اتحاد کیا تھا، ان کا وہ مقصد اورلیک کوچار کی موت کے ساتھ پورا ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ بازنطینی ایک دفعہ پھر خود اس اتحاد کو توڑتے ہوئے عثمان بے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے عثمان بے کو تیاری کرنے کا موقع دیا تو عثمان بے ان سے برسا چھین لیں گے۔ اس کے علاوہ بھی بازنطینی شہنشاہ اورلیک کوچار کے موت کے بعد اپنے تخت کی حفاظت کے خوف میں مبتلا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سوچے گا کہ عثمان بے کو بازنطین میں خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کمانڈر گلاڈیوس کسی نہ کسی طرح عثمان بے کو مارنے میں کامیاب ہو گیا تو اس سے بازنطین میں بے پناہ شہرت مل جائے گی اور تمام بازنطینیوں کا وہ ہیرو بن جائے گا، اور اس طرح وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کے تخت پر بھی قابض ہو سکتا ہے، بالکل برسا کی طرح، کیونکہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ شہنشاہ صوفیہ کے آنے سے پہلے کمانڈر گلاڈیوس کو بھی بلائے گا اور ان دونوں کے درمیان صلح کرتے ہوئے ہر حال میں گلاڈیوس کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اور چونکہ صوفیہ تو شہنشاہ کی وفادار ہے تو اس لیے وہ تو شہنشاہ کے حکم کے آگے جھک جائے گی۔ البتہ ممکن ہے کہ گلاڈیوس کچھ شرائط رکھ دے، لیکن پھر بھی یہ سب عثمان بے کے خلاف متحد ہو جائیں گے اور اپنی بھرپور تیاری شروع کریں گے، اور اس دوران یگد بے کمانڈر گلاڈیوس کی جاسوسی کرتے ہوئے بہت اہم اور قیمتی معلومات اس تک پہنچائے گا،
لیکن ٹریلر میں کوجا بے کو جس نظروں سے یگد بے کو دیکھتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور پھر جس طرح ترگد بے کو یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو زوال کا سبب بنتے ہیں، تو ترگد بے کے ان الفاظ اور کوجا سردار کے ان ترچی نظروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید یگد بے اچانک دیوان کے بعد بڑی جلدی کے ساتھ کمانڈر گلاڈیوس کے ساتھ ملاقات کے لیے نکلے گا تو کوجا بے کو اس پر شک پڑ جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو بہت ممکن ہے کہ کوئی یگد بے کا پیچھا کرے اور جان جائے کہ وہ گلاڈیوس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو پھر اس صورت میں یگد بے بے نقاب ہو سکتا ہے۔ لیکن شاید یگد بے اتنا جلد بے نقاب نہ ہو، کیونکہ پھر تو تجسس نہیں رہے گا، اور عثمان بے جو کہ بازنطینیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو پھر تو چٹکی میں عثمان بے بازنطینیوں پر فتح حاصل کر لے گا۔ اس لیے یگد بے کی غداری آخری ایپیسوڈ تک چل سکتی ہے، اور اب بازنطینی شہنشاہ چونکہ عثمان بے کو بازنطین کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے، تو وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ آیا ہوگا۔ اگرچہ اس نے عثمان بے کے ساتھ معاہدہ تو کر لیا ہے، لیکن عثمان بے خوب جانتا ہے کہ دوست بن کر دھوکہ دینا بازنطینیوں کی فطرت میں شامل ہے۔ اس لیے عثمان بے بھی خوب تیاری کر چکا ہوگا، اور اس دفعہ ایسا لگتا ہے کہ بالا خاتون بھی اپنے باجیان کو ساتھ لے کر کسی محاذ پر دشمنوں پر حملہ کر کے اہم کارنامہ سر انجام دینے والی ہے، کیونکہ ٹریلر میں بالا خاتون کا پرجوش انداز میں حملہ دیکھ کر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ دشمن عثمان بے اور اس کے اتحادی ترک سرداروں کے لیے جگہ جگہ گات لگا کر انہیں ختم کرنے کا منصوبہ بنا لے، کیونکہ ٹریلر میں گونجا خاتون کی سربراہی میں تجارتی سامان لے جانے والے قافلے پر بھی بازنطینی سپاہیوں نے حملہ کر دیا ہے، جو کہ کمانڈر گلاڈیوس کے سپاہی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ٹریلر میں ایک نئے ترک قبیلے کی انٹری بھی دکھائی گئی ہے، جس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ سمسا چاوش کا قبیلہ ہے، کیونکہ اس قبیلے کے سردار یا پھر کسی بہادر جنگجو کو بالکل سمسا چاوش والے لباس میں دکھایا گیا ہے، اور یا پھر یہ ترگد بیگ کا قبیلہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ٹریلر کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو بالکل ایسا لگا کہ جیسے کمرال ابدال کی واپسی ہوئی ہے، جو شاید سمسا چاوش یا ترگد بیگ کے قبیلے کے ساتھ واپس آیا ہو۔ لیکن غور کرنے پر ایسا محسوس ہوا کہ اگرچہ یہ کمرال ابدال کے ساتھ مشابہت رکھنے والا کوئی اہم شخصیت تو ہو سکتی ہے، لیکن کمرال ابدال تو یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ درویشوں کے پاس ہمیشہ ایک مخصوص لاٹھی ہوتی ہے جو وہ ہر وقت اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں، جبکہ اس شخص کے ساتھ وہ لاٹھی نظر نہیں آئی، تو اس لیے یہ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ ناظرین، چونکہ ویڈیو کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، اس لیے مزید پرتجسس مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجئے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔